بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 اور 81 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا، اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے چشم پوشی کریے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں اس آیت میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین و مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزر گئی ہے۔ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق و گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا، لیکن قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔